بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کا آج چیپٹر نمبر 10 قرطبہ کا قاضی ہم نے پڑھنا ہے، اور سید امتیاز علی تاج نے اس کو لکھا ہے۔ سید امتیاز علی تاج کے کا مختصر تعارف پڑھنے سے پہلے کرائے دیتا ہوں۔ سید امتیاز علی تاج کے والد سید ممتاز علی وہ بھی مشہور مصنف گزرے ہیں، بلکہ ان کی والدہ بھی مضمون نگار تھیں۔ سید امتیاز علی تاج نے لاہور سے سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج سے بی اے کیا۔ بچپن ہی سے شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم تھے تو ڈرامٹک کلب کے سرگرم رکن بن گئے۔ 22 سال کی عمر میں ان کا لکھا ہوا ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی ڈراموں کے خوبصورت ترجمے بھی کیے۔ قرطبہ کا قاضی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انگریز ڈرامہ نگار لارنس ہاؤس مین کے ایک ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ چچا چھکن دلچسپ کردار انہوں نے متعارف کرایا، بہت مشہور ہوا۔ تاج آخری عمر میں مجلس ترقی ادب لاہور سے وابستہ بھی رہے، اور اب کئی کتابیں انہوں نے شائع کی۔ 19 اپریل 1970 کی رات انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا، اور قاتل ہماری حکومتی نااہلی کے بنا پر آج تک معلوم نہ ہوا۔ یہ جو قرطبہ کا قاضی ہے، اس کو اسے اسلامی سانچے میں ڈھالا ہے اس نے، اور اس کا مرکزی خیال یوں بنتا ہے کہ بے لاگ انصاف کے راستے میں انسان کا خونی رشتے سے بھی اس میں حائل نہیں ہوتے۔ قرطبہ کا قاضی فرض اور انصاف کے تقاضوں پر اپنے لاڈلے اور نازوں پلے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ تو اس ڈرامے میں کردار ہیں 4۔ ایک قاضی ہے یحییٰ بن منصور، دوسرا زبیر ہے اس کا فرزند، حلاوہ ہے زبیر کی دایا، عبداللہ ہے ایک خانہ زاد غلام، ناظر عدالت کے 4 افسر ہیں۔ یہ ہے اس کا جو اس کے اندر کردار ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے کہ غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان مطلب بڑا کمرہ، ہال، محل کا حصہ، جس کے دریچوں میں سے دریچہ مانا کھڑکی شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ یعنی کھڑکی، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ، جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے۔ گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہیں۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ یعنی سیڑھی اوپر کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے۔ یہ منظر ہے اس سٹیج کا جہاں سے یہ پلے ہو رہا ہے۔
ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمعدان رکھا ہے، اور شمعدان کہتے ہیں موم بتی وغیرہ کے لیے مخصوص باکس، شمع جلانے کی جگہ۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں، یعنی ابھی صبح ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، وہی جو زبیر کی دایا ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے، پریشان ہے۔ عبداللہ دروازے میں سے اندر آتا ہے۔ عبداللہ کیا کہتا ہے بھاری آواز میں، شمع گل کر دوں، یعنی بجھا دوں، شمع بجھا دوں، روشنی ختم کر دوں۔ حلاوہ آہ سرد کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی، صبح تو آئے گی چاہے شمع بجھیں یا جلیں۔ عبداللہ پھونکے مار کر شمعدان کی 3 شمع گل کرتا ہے، انڈر لائن کریجیے گا اس کو، یعنی شمعدان میں 3 شمع لگی ہوئی تھی۔ کیسی کالی صبح میرے رب، کیسی کالی صبح، حلاوہ کہتی ہے۔ اب عبداللہ آگے سے کہتا ہے کالی ہوگی اندھوں کے لیے، ان بد فالوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکالتے ہیں۔ نحس منحوس، بد فال کہتے ہیں برا شگون رکھنے والے، برا خیال، بری سوچ رکھنے والے۔ پر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے۔ عبداللہ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حلاوہ کی بات پسند نہیں آئی، اس نے اس کو سختی سے جواب دیا ہے۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پہ میرا لال کیا ہوگا، کہ جب آج کا دن ختم ہوگا تو میرے بیٹے کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اس منحوس دن کو دیکھنے کے لیے میں زندہ کیوں تھی۔ عبداللہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا۔ یہ شگاف تو گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی اکثر دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو لمبی عمر دے، وہ ہمیں قبر میں اتارے۔ اس نے بھی وہی بات کی عبداللہ نے۔ تکان کی ایک آہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ لگتا ہے کہ عبداللہ تھکا ہوا ہے، آہ کر کے بیٹھ جاتا ہے حلاوہ۔ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا، اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی۔ یہ وہ کہتی ہے کہ اس کا خون آج یہ لٹک جائے گا۔ یہ ذکر کر رہی ہے زبیر کا، جو آگے ہم اس کو کلیئر کریں گے کہ آج پروردگار وہ سولی پہ لٹک جائے گا۔ عبداللہ بے قابو کا نشتر زبان، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ نشتر زبان گالی سمجھ لیں، غصے کے الفاظ سمجھ لیں کہ اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ گھٹنے سر اٹھا کر آہ بھرتی ہے، اب چارہ کیا رہ گیا، کیا باقی ہے، اس کا علاج کیا ہے، سب کچھ تو ہو چکا ہے۔ عبداللہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو، فتویٰ مانے حکم، چونکہ وقت کا قاضی ہے، چاہے اس کا حکم بھی کیوں نہیں ہے، لیکن کوئی قرطبہ کے شہر میں ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے گلے میں پھندا ڈالے، اس کو سولی پہ لٹکائے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے باپ قاضی نے اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ حلاوہ باپ قاضی ہے، دیکھ لے عبداللہ، کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا، تو تمہیں کہا تو ہے کہ آج اس کے فتوے پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔
حلاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ اگلی بات حلاوہ کہتی ہے تو وہ عقل والی باتیں کہ قاضی کا اگر کہا یہاں کے لوگ نہیں مانیں گے تو قاضی ہے وہ کوئی باہر سے منگوا لے گا۔ ان کو کیا پتہ زبیر کون ہے، زبیر کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکانا، تو ظاہر ہے وہ قانون کے مطابق کریں گے۔ عبداللہ چڑھ کر، ناراض ہو کر، میں بک جو رہا ہوں، نہیں کریں گے۔ آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا، یعنی واسطہ۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو کہتا تھکان کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو یہ لگتا ہے کہ رات بھر وہ یہ ورک کرتا رہا، یہ دوڑتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا، ان کو قائل کرتا رہا کہ کوئی بھی قاضی کا حکم نہ مانے۔ سمجھی کوڑ مغز؟ اب یہ سولی جو ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، پھانسی، اس پر مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر لٹکا دیا کرتے ہیں، جس پر وہ سسک کر جان دیا کرتے تھے۔ پرانا وقت ہے، پرانے وقت کی سزا ہے، اب یہ طریقہ رائج نہیں ہے۔ اس لیے سولی پر لٹکانا کا معنی ہے پھانسی دینا، موت کے گھاٹ اتارنا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ مجرم کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکی جاتی تھی اور اسے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہرحال تیز زبان والی نشتر زبان، کالی زبان یہ استعمال کرتا ہے اس عورت کے لیے، اور ناراض ہو کر کہتا ہے کہ آج شہر میں وہی شخص داخل ہوگا جو قسم کھائے گا قرآن کی کہ میرا زبیر کی سزا سے واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، ایک ایک ناکے کو روک چکے، جو بھی آنے کے راستے ہیں سب جگہ بیٹھے ہیں۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر نہ ہوگا، یعنی اس کے ذمہ نہ ہوگا، جس نے قسم کھائی، میری بات غور سے سنو، کند ذہن کم عقل عورت، کوڑ مغز جو کہا ہے، وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دے دیا جائے گا۔ قاضی کو بھی یہی کہا جائے گا، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی۔ اسلام میں قاضی کا حکم، بادشاہ حکم ماننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں آج اس کی تعمیل نہیں ہوگی، حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن حلاوہ کہتی ہے احمق، بیوقوف، ہونی کو کون روک سکتا ہے، جو ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اور میری یہی آنکھیں نہیں ہیں جنہیں آنسو نے بے نور کر دیا ہے، کیونکہ بیٹے کے یہ بیٹا نے تو اس کا حقیقی نہیں ہے، تو اس نے پالا ہے، اس کا والد تھی، یہ آنکھیں اس کے افسوس میں رو رو کے اندھی ہو چلی ہیں۔ میری اور بھی آنکھیں ہیں، اور وہ آنکھیں ہیں ماں کی آنکھ، جو دیکھ سکتی ہیں، جو دیکھ چکی ہیں کہ سولی اور اسے لٹکتی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان، میرا سجیلا نوجوان، یہ اپنے بیٹے کی تعریف میں کہتی ہے، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی ہوں، کہ چھٹی حص جو ہے وہ اس سے مجھے نظر آ گیا ہے کہ آج یہ ضرور سولی پہ لٹک جائے گا۔ اور میری ایک وہ آنکھیں جو ماں کی آنکھیں ہیں، وہ میرے اس خوبصورت بنے سنورے نوجوان کو سولی پر لٹکتا دیکھ چکی ہیں۔ سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نہ نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت رتبہ دیا ہے،
اور یہ تو اس کی حقیقی ماں ہی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دایا تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، اس کی اولاد کی بھی کرتے تھے، رضائی بہنیں تھیں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ رتبہ بھی کم نہیں ہے۔ جس نے دودھ پلایا ہے تو کہتی ہے کہ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو میری زبان پہ نہ آتی عبداللہ، لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے کہ کیوں آخر یہ سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بتائیں۔ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے خون کیا ہے، قتل تو اس نے کیا ہے عبداللہ، ہاں، مگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، اس کے لیے اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس اور کیا تھا؟ اس نے قتل کیا ہے، اس کی وجہ تھی، غیرت میں کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خون ناجائز تھا؟ ٹھیک کیا اس نے، یہ عبداللہ کا خیال ہے۔ لیکن حلاوہ کہتی ہے کہ نہیں، اس نے غیرت سے نہیں، جلن کے مارے کیا ہے۔ عبداللہ آگے سے کہتا ہے محبت جلن نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ تو حلاوہ کہتی ہے مقتول نے اسے عذاب تو نہیں پہنچایا تھا، جس کو اس نے قتل کیا ہے اس نے اسے کیا تکلیف دی تھی؟ عبداللہ، مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، یعنی جو قاضی کا بیٹا ہے زبیر، جس سے اس کو محبت تھی، اس سے ہی آنے والے مہمان نے محبت کر ڈالی۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ اس کی محبوبہ سے محبت کیوں کی اس نے؟ علاوہ خوبصورت عورتوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اب یعنی خوبصورت ہے، بے شک وہ اس کے گھر کی ملازمہ ہے، لیکن ہر کسی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ، لیکن محبوب نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ محبوبہ نے، اس لڑکی نے جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس کو محبت کا اظہار کیا تھا۔ علاوہ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر تو نہیں تھی، یہ صرف محبت کرتا تھا، منگیتر تو نہیں تھی کہ اس کو غیرت آ گئی تھی۔ اس عورت کا حق ہے، جسے چاہتی ہو پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ عبداللہ، صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول پرایا تھا، دوسرے ملک کا باشندہ تھا، یعنی یہ زبیر کی فیور میں ہر بات کیے جا رہے۔ عبداللہ، حلاوہ جو ہے وہ حقیقت پسند ہے، حقیقی بات کر رہی ہے کہ وہ کرتی ہم نسب سے، یعنی خاندان والے سے، اس اپنے مرتبے کے برابر کے لوگ سے۔ یہ تو پرایا ہے، بیگانہ تھا، باہر کا باسی تھا، باہر کا رہائشی تھا، اس سے کیوں کی؟ علاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا عبداللہ، اور شرافت کا یہ کون سا طور ہے، کون سا طریقہ ہے کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے؟ اس نے زیادتی کی، مہمان تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ آئے اور جو میزبان ہے اس کی محبت میں شامل ہو جائے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا نہ لیتا، یعنی اس نے کہا کہ یہ پھسلاوے اور خوشامد کی باتیں اس نے کی، اس لڑکی کو بہکایا، دھوکہ دیا، اس کو اپنے شیشے میں اتارا۔ اگر یہ نہ کرتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہو جاتا۔ یعنی اب اس نے شاید اس کا طریقہ زیادہ موزوں رہا مہمان کا، اور یہ لڑکی اس کی محبت میں کھینچی چلی گئی، زبیر رہ گیا۔ یہ اعتراض ہے عبداللہ کو۔ حلاوہ کہتی ہے کہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے، ہر لڑکی پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہیں کی تھی، ابھی تک زبیر کی محبت کا دم نہیں بھرا تھا، نہ ہی زبیر سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب میں تو یہ جانتی ہوں عبداللہ، اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے، کہ رقیب کہتے ہیں حاسد کو،
دشمن کو یہی خدشہ تھا، شک تھا، اندیشہ تھا، شبہ تھا کہ اس کا کام تمام نہ کر دے۔ تو اس بات کا زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ زبیر نے یہ کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا، وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا، ارے حجتی، اب ان باتوں سے کیا، اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پہ لٹکایا جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے اور قتل کی سزا موت ہے، اور موت کے لیے سولی پہ لٹکایا جانا اس کا مقدر بن گیا ہے۔ زبیر نے یہ کہا ہی نہیں، اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اگر وہ یہ کہتا تو اس کا باپ شاید یقین کر لیتا، پر اب تو وقت گزر گیا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس کو اس قتل کی سزا ملنی ہے۔ تو آج ہم یہاں تک نشان لگا لیں، کل انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، آگے رکھیں گے جاری۔ فی الحال اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس چیپٹر کا خلاصہ بہت اہم ہے، پیراگراف ایک آدھ ہے شاید، لیکن خلاصہ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خلاصے کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ اب جو چیپٹر آ رہے ہیں، جو مخصوص ایک آدھ پیرا ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ تر پہلے 8 چیپٹر میں سے ہی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک آپ نشان لگا لیں، کل انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔